بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، مجھے جن بابوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے وہ عجیب و غریب قسم کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ ان طریقوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بلا پڑے تو اس سے بخوبی نپٹا جا سکے۔ یہ بابے اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے ساتھ خنجر ضرور رکھنا چاہیے۔ وہ اس خنجر کے ساتھ ہر وقت الرٹ اور چوکس رہے، اور جب بھی اس میں کوئی منفی چیز حملہ آور ہو تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے جواباً بھی حملہ کرے اور اس منفی چیز کو قریب نہ آنے دے۔ خواتین و حضرات، وہ خنجر سچ مچ کا خنجر نہیں ہے، وہ آپ کی ہوشیاری اور شعور کا خنجر ہے۔ جب تک وہ استعمال نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک آپ کی اشرف المخلوقاتی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تمام بزرگ و بابے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ رشوت کے معاملے میں آپ کو ہر وقت خنجر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ فرید الدین عطار بہت پائے کے بزرگ تھے۔ وہ اپنے 70 مریدین کو جو ان کے اونچے درجے کے مرید تھے لے کر جنگل میں چلے گئے۔ یہ بزرگ جنگل میں ضرور جاتے تھے تاکہ اس سے وہ دوسروں کو سمجھا سکیں اور خود سمجھ سکیں کہ اللہ کی زمین کی سیر کے کیا معنی ہیں، یہ سیر کس طرح سے کرنی چاہیے اور عبرت کی نشانیوں کو کس طرح سے ملاحظہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے مریدین کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہ بھی جنگل میں پہنچے ہی ہیں اور انہوں نے جنگل کا ایک پڑاؤ بھی نہیں گزارا تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی راستے میں آ گئی۔ وہاں گاؤں کی لڑکیاں باہر پانی بھر رہی تھیں۔ ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی تھی جو بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت صاحب نے اسے دیکھا اور اپنا خنجر بھول گئے، حالانکہ اپنے خنجر کے دستے پر ہر وقت ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ وہ بروقت اپنے خنجر کا استعمال نہ کر سکے اور اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو اس سے شادی کروں گا۔ اب ساتھ ان کے 70 قریب مرید بھی ہیں جن کو وہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت صاحب کی یہ بات سن کر انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے والدین بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم شادی کے لیے تیار ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عیسائی ہو جائیں، کیونکہ ہم اپنے مذہب سے باہر شادی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت صاحب نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اب وہاں اس قدر شور و غوغا مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، اور ان کے مریدین لوٹتے اور تڑپتے تھے کہ ہمارے مرشد کو کیا ہو گیا۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ ہماری بہت سی زمین ہے اور اس لڑکی کے بہت سے سوروں کے ریوڑ ہیں اور وہ آپ کو سور چرانے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ انہیں کیسے چراتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ عام شخص نہیں تھے بلکہ عالم تھے۔ اگلے دن صبح سوروں کا باڑ کھول دیا گیا اور حضرت صاحب انہیں چرانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور انہیں لے کر جنگل میں چلے گئے، اور ان کے شاگرد روتے پیٹتے آہو بکا کرتے ہوئے واپس اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی ترکیب کی جائے کہ حضور کو کس طرح سے واپس لائے جائے۔ وہ کمزور تھے اور انہیں واپس نہ لا سکے، لیکن وہ کبھی کبھی اپنا کوئی بندہ بھیج کر ان کی حقیقت معلوم کراتے تھے۔ خواتین و حضرات، جب میں یہ قصہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کے استاد سے کوئی کوتاہی ہو جائے، یہ اس میں اتنے نقص نہیں نکالتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے برعکس دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ ہم خوشی مناتے ہیں۔ ان کے شاگرد ان کا پتہ کرواتے رہے اور کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد اپنے گرو کی یاد میں 6 یا 8 برس تک شدت سے مبتلا رہے۔ ان کے گرو عیسائی نصرانی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ان کے شاگرد جہاں رہتے تھے وہاں کوئی بزرگ آئے۔ انہوں نے ان سے اپنا دکھ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ یہ گزری ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا تمہارے گرو کی تمہارے پاس کوئی چادر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ ساتھ لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ غسل کریں اور یہ چادر لپیٹ لیں۔ وہ شاگرد ان کی ایک چادر لے کر اپنے گرو کے پاس گئے تو اس وقت سور چرا رہے تھے۔ انہوں نے شاگرد کو دیکھ کر کہا کہ جاؤ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا انسانیت کا واسطہ اور رشتہ تو ہے، روحانیت کا نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ غسل فرمائیے اور پھر اس چادر کو لپیٹ لیجئے اور ہمارے ساتھ کچھ باتیں کیجئے۔ ہم آپ سے اداس ہیں، آپ سے روحانیت دین کی باتیں نہیں کریں گے، بس ایسے ہی کچھ دیر باتیں کریں گے۔ پھر وہ مان گئے اور ساتھ ندی میں غسل کیا اور چادر لپیٹی۔ جیسے ان کے شاگرد رویا کرتے تھے، وہ کیفیت ان پر بھی طاری ہو گئی۔ ان سے کوتاہی یہ ہوئی تھی کہ وہ وقت پر کسی وجہ سے الرٹ نہیں رہ سکے تھے۔ ہم اور آپ بھی جب الرٹ نہیں رہتے ہیں تو ہمارا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیفنس کا ہتھیار موجود ہوتا ہے، لیکن جب وہ وقت پر استعمال نہیں ہوتا تو ہم چاروں شانے چت کر جاتے ہیں اور وہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور یہ مواقع آتے رہتے ہیں۔ بغداد میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا، اور نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کی سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی ہوئی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا تھا
اور پھر آگ میں اسے کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اسے تپتے ہوئے شعلوں جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے ہیں اور حیران بھی ہوتے کہ اس کے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں موصل کے شہر سے ایک شخص آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی پلاس یا کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ نال ساز بھائی اس خنجر کے استعمال کو جانتا ہے اور اس نے کسی مقام پر اس خنجر کو یا اپنے ڈیفنس ویپن کو بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے مناسب طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اور اس نے نوجوان سے کہا مجھے اس بات کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کے دونوں فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر کار نہایت غمزدہ اور پریشانی میں باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر آ کر دستک دی اور کہا کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر دیا۔ اور اس لڑکی نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اسے اکیلے ایسے پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ کھانا لاؤں گا۔ اور لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور کوئی اچھی اچھی چیزیں تیار کیں اور شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے اس کے آگے کھانا چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ ایک انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھائی تھی، اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور قریب المرگ ہوں اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تجھے اللہ اور رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے، میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اسی حالت میں اگر زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح جیوں۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا، پھر مجھے اچانک اپنے خنجر کو استعمال کرنا آ گیا۔ میں نے دروازے کی چٹکنی کھولی اور دس بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس سے میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ وہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس اوزار نہیں تھے اور میں آگ جلا کر نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے زبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں سے جو چاہوں میں بغیر کسی اوزار کے نکال لیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم سب کو عین وقت پر اپنے اس ڈیفینسو ویپن کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا جا سکے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔